حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواز سے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے. یہ چانڈا کھیدا پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے، دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے راستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواز سے آئے، خوشی کا وقت آیا تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے. امام حسن بھی شہید ہوئے. پتا آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ جب ان سال تو جلسہ کر لیا کرو، بڑھنا امام حسین سے. مجھے سارا زمانہ چلتا ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے. اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں. جو میں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے. کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو میں نے سیکھا ہے، سنو. امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نے امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتا چلا کہ میں پہنچانے میں کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ میں طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی مل کے. فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کبھی پڑھا ہے، بتائیں. کہیں دیکھیں اللہ فرماتا ہے لباس اللہ کم تم لباس اللہ، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا. امام حسین کہتے ہیں میں نے اس کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. وہ کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے. کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گیا، اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کی امت کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. خدا کے بندو ہم 2 منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے. صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو. اللہ ماشاء اللہ اس کو سمجھے. امام حسن. اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہیدوں میں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم جو جی، وہ بھی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہوئی بات. امام حسن کی تربیت ہے. فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. امام حسین فرمانے لگے بھائیان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون جنانیاں جانے. اور بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن پہ ہر کوئی کھیلے، تو ہارن کھیل فقیرہ، اور جتن دا ملک پہ ہارن دا ملک گا. اور کہیں بیٹھ بھی تو ہونا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہے، آپ کو بتائیے اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے لوگ، اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرق ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ سب سے پیچھے بیٹھا ہے، اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، پھر کمی آ جائے گی. کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے.
میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی بات چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے، اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے. چھوڑیں آپ، تو آیا وہ آیا وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات. نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ تم جاؤ پیسے جب برگر لے آئیے. کوئی مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. اور آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ اس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے خیر میں کیوں لڑے گا؟ ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا، اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. تو خدا کے بندے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ضعف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج کیے مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تھا جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے میں ضرور مالدار بنے گا. اسی لیے درویش کہتے ہیں مالدار والے سخی نہیں ہوں گے، سخی نہ کوئی مال نہیں ہوگا. بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی. امام حسن نے بھی، امام حسین نے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین لے لیتے، کہنے لگا میں نے سنا بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے. پھر میں بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی ہے، وہ کہنے لگی اما جی جو اونٹ کھڑے ہیں میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے راستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. پھر بھی مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتوا اور ہے، سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا میرا دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گرانے کے پاس آیا. 5-10 دے دیں تو موت بن گئی. کہتے امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، کل یہ رکھ لے. مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی خود بھیک دے، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت. محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں. خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے اس کا اظہار کرو. ہمارے چہروں سے، طبیعتوں سے خوشی چھلکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے. محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا. جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں. تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو. جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے.